السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو تھور کے بارے میں بتائیں گے۔ مارول مووی میں یہ تھور کس سے تشبیہ دیا گیا ہے؟ یہ ایسی موویز ہیں جنہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ موویز آپ کی ذہن سازی کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ہم ہر اس بات کو سچ مان لیں جو جھوٹ ہیں۔ آپ کے ذہن کو اس حد تک تیار کرنا کہ آپ اچھائی اور برائی میں فرق نہ کر سکیں، اور اس جھوٹ کو مان لیں کہ ہماری زمین کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں اور وہ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے۔ مارول کی ان موویز میں ایلین اٹیک بھی دکھایا جاتا ہے، پھر اس ایلین اٹیک سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی گریک، رومن یا نارتھ میتھولوجی میں سے کوئی نہ کوئی چھوٹی جسامت والا خدا آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مصری، اسیرین، بیبلونین، پرشین، گریک یعنی یونانی اور رومن میتھولوجی ایک ہی ہیں۔ ان سب کے نام زبان مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اس میتھولوجی کو سچ مانتے تھے۔ اس وقت لوگ ان دیوی دیوتاؤں کو خدا مانتے تھے، مگر ظہور اسلام کے بعد لوگ یہ بھول چکے تھے۔ مگر اب پھر یہ شیطانی قوتیں ان تصورات کو تازہ کر رہی ہیں۔ جن کرداروں کو ہم تصوراتی سمجھتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے؟ آخر انہی کرداروں پر بار بار کیوں موویز بنائی جا رہی ہیں؟ تو اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے کہ مارول اسٹوڈیو والٹ ڈیزنی نے خریدا ہے۔ والٹ ڈیزنی خود 33ویں درجے کا فری میسنری تھا جو لوسیفر کو خدا مانتا تھا۔ تھور کوئی تصوراتی کردار نہیں، بلکہ تھور کا تعلق سینڈینیویا کے علاقے، جو ناردرن شمالی جرمنی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کی یہ بنی بنائی سنی سنائی کہانیاں ہیں۔ میں تھور کافی مشہور ہے۔ تھور کا مطلب تھنڈر ہے۔ نارس میتھولوجی میں تھور کو گاڈ آف تھنڈر کہا جاتا ہے۔ بادلوں کی گرج چمک سے پیدا ہونے والی آواز کو تھنڈر کہتے ہیں۔ تھور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باقی دیوی دیوتاؤں کا بادشاہ ہے۔ مووی سے پہلے مارول اسٹوڈیو اس کے کومک بنا کر بیچا کرتا تھا۔ تھور کو سب سے پہلے ٹیلز آف ان ایکسپیکٹڈ میں کومک نمبر 16 میں اس طرح متعارف کروایا گیا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جسے تم نہیں جانتے، وہاں میں گرج اور آسمانی بجلی کے ماسٹر کی حیثیت سے حکومت کرتا ہوں۔ یہ کومک 1957 میں شائع ہوئی تھی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ آیا تھا، نارس میتھولوجی میں اس جگہ کا نام ایز گاڈ ہے، اور تھور مووی میں بھی اس جگہ کا نام ایز گاڈ ہی رکھا گیا ہے۔ اور لوکی اور اس کا جو باپ، ان سبھی کرداروں کے نام نارس میتھولوجی سے ہی لیے گئے ہیں۔ مارول اسٹوڈیو نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ مووی نارس میتھولوجی کو لے کر بنائی ہے۔ یہ لوگ آپ کو اس قدر دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایک دیوی دیوتاؤں کے فرضی قصے تھے جن پر لوگ یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا ہیں جو زمین پر آیا کرتے تھے۔ اس میں تھور اوڈن کا بیٹا بتایا گیا ہے جسے لوگ خدا مانتے ہیں۔ بت پرستی کے دور میں لوگ کئی خداؤں پر یقین رکھتے تھے، اور یہ کہ مزید بنی اناک جو کہ کنعان میں رہتے تھے جہاں آج کل بنی اسرائیل ہے۔ اناک کا مطلب انوناکی سے لیا گیا ہے، یعنی وہ خدا جو آسمان سے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اناک کے لوگ اس قدر دیوقامت تھے کہ بنی اسرائیل ان کے مد مقابل بہت ہی چھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتے تھے۔ جس طرح مارول اسٹوڈیو دکھاتا ہے کہ یہ ہیروز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس وقت بھی یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان میں سے جو نامور ہوتے ان کی فرضی کہانیاں بن جاتی تھیں۔ یہ ساری کہانیاں مصر سے روم، پھر مارول اسٹوڈیو کے ذریعے پھر سے یاد کروائی جا رہی ہیں۔ تھور کے کردار کو ہی اگر دیکھیں تو اس نے کئی بار اپنے باپ کی نافرمانی کی، اور گریک میتھولوجی کے مطابق اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا تھا۔ جو چیز تھور کے باپ اوڈن کے بارے میں مارول اسٹوڈیو نہیں بتاتا، وہ نارس میتھولوجی پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ تھور انسانوں میں زیادہ مشہور اس لیے ہوا کہ وہ اپنے باپ کی طرح انسانوں کی بلی نہیں لیتا تھا۔ لوگوں کا مقصد عام سادہ لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے کہ خدا ایک نہیں کئی ہیں جو اس خدا کے بیٹے ہیں۔ فری میسنریز ان میتھولوجی پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ انسان خود خدا بن سکتا ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی موویز پر پیسہ لگا رہے ہیں، جس کی مثال تھور کی آنے والی نئی مووی ریگناروک تھی۔ ریگناروک کا مطلب نارس میتھولوجی سے جو لیا گیا ہے، جسے آخری جنگ کہتے ہیں۔ اس مووی میں ایک اہم کردار جس کا نام گرینڈ ماسٹر تھا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فری میسنری میں گرینڈ ماسٹر اسے کہتے ہیں جو 33ویں درجے کا فری میسنری ہوتا ہے۔ اسی مووی میں گرینڈ ماسٹر تھور کو اپنے سامنے بٹھا کر اس سے قابلیت اس کی پوچھتا ہے، اور اس کے گلے پر ایک چپ لگا دیتا ہے۔ تھور کی کوشش کے باوجود بھی وہ اسے نہیں نکال پاتا، اور اسی مووی میں وہ اپنے باپ کی طرح ایک آنکھ بھی اپنی کھو دیتا ہے، جس کے بعد اسے اپنی طاقت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اسے آسمانی بجلی سے بھرا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ آسمانی بجلی لوسیفر کو شو کرنے کے لیے ایک علامت استعمال کی جاتی ہے۔ لوسیفر بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے،
اور تھور بھی ایک آنکھ سے ہی دیکھتا ہے۔ نارس میتھولوجی میں تھور کو گاڈ آف تھنڈر کہا جاتا ہے، لیکن گریک میتھولوجی میں زیوس مانا جاتا ہے کہ زیوس ہی گاڈ آف تھنڈر ہے۔ زیوس کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ اس کا باپ کرونس جانتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہی مارے گا، جو بیٹا پیدا ہوتا وہ اسے کھا جاتا۔ یونان کے بلند ترین پہاڑ اولمپس پر وہ رہتا۔ آج کی اولمپکس گیم بھی اسی کی یاد میں کھیلی جاتی ہیں۔ اولمپکس گیم کی اوپننگ سیریمنی کو اگر دیکھا جائے تو وہی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو اس وقت کی جاتی تھیں۔ اس کی پیدائش سے قبل اس کی ماں ریا نے ایک پلان تیار کیا۔ جیسے ہی زیوس پیدا ہوا، اس نے ایک پتھر کے ٹکڑے کو کپڑے پہ لپیٹ کر اس کے باپ کرونس کو دے دیا، جو اسے نگل گیا۔ اس طرح زیوس بچ گیا۔ زیوس کی پرورش ایک غار میں ہوئی، جہاں اس نے ایک بکری کا دودھ پی کر جوانی حاصل کی۔ ایک دن اولمپس کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے باپ سے لڑا اور اس کے پیٹ سے اپنے بھائیوں کو نکالا، اور زیوس گاڈ آف تھنڈر بن گیا۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ویڈیو دیکھ کر عجیب لگے گا، مگر یہ شیطانی قوتیں ایک ہی سٹوری کو نیا روپ دے کر بار بار لا رہی ہیں۔ یعنی یہ لوگ یقین کرنے لگ جائیں کہ جب دنیا کے حالات خراب ہوں گے تو اسی طرح ایک مسیحا آئے گا جو انہیں نجات دلائے گا۔ ان کا یہ اشارہ دجال کی طرف ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ دجال کے آنے سے انہیں عروج ملے گا جو ان کا نجات دہندہ ہے۔ بت پرستی اور مختلف خداؤں کا تصور پھر سے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔